مصطفیٰ عامر سے پہلی ملاقات 2022 میں ہوئی اور وہ اس وقت کہتے ہیں کہ وہ شرارتی سا لڑکا تھا اور ہم سب بھی خود کو لڑکا ہی سمجھتے تھے۔ میرے دوست معظم بھٹی نے مجھے مصطفیٰ سے ملوایا اور ہماری دوستی ہو گئی۔ اس دوران 1 سال تک میرے پاس ویڈ آنا بند ہو گئی تو میں مصطفیٰ سے ویڈ مانگتا تھا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ اس کے پاس ڈرگ ختم ہو گئی تو اس نے میرے سے مانگ کر استعمال کرنی شروع کر دی۔ ہم کچھ ماہ پہلے ارمغان کے پاس اچانک اکٹھی ہوئی دولت کے بارے میں بھی باتیں کرتے کہ آخر اتنی دولت ایک دم سے اس کے پاس کیسے اکٹھی ہو گئی، اور ہم ارمغان کے کال سینٹر کے ذریعے منی لانڈرنگ پر بھی بات کیا کرتے۔ نیو ایئر نائٹ پر مصطفیٰ اور ارمغان کی لڑائی کے بارے میں سنا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تھا، مگر میں وہاں پر خود موجود نہیں تھا۔ 4 جنوری کو مصطفیٰ میرے پاس ویڈ لینے آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے۔ اس نے ادھار ویڈ مانگی اور اس نے بتایا کہ میرے پاس تقریباً 35 لاکھ کی 400 گرام ویڈ پڑی تھی اور میری بیوی کو علم تھا کہ میں ویڈ بیچتا ہوں۔ میرے والد ساجد حسن، میں ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہوں، تاہم یہ کام میں ان سے چھپ کر کرتا ہوں۔ اور انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو ویڈ ہے یہ امریکہ سے، کیلیفورنیا سے، انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد آتی ہے، اور بعد میں انہیں یہ بھی بتایا کہ شاید یہ لاہور آتی ہے، اور وہاں سے یہ ویڈ جو ہے یہ کراچی وہاں پر پہنچتی ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس میں کچھ نجی جو کوریئر کمپنیز ہیں انہی کے تھرو منگا لیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ جڑی بوٹی ہے کیا ہے۔ اب اللہ عالم بالثواب کہ کیا اس کا معاملہ ہے، خدا جانے، کہ اس کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلے۔ لیکن یہ ساحر حسن کا بیان تھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس انٹرویو میں ساحر حسن نے بہت سی مزید باتیں بھی کیں، مگر اپنے چہرے کے تاثرات اور باڈی لینگویج سے وہ ایک نشے کے عادی شخص کے طور سے ہی وہ دکھائی دیتے رہے۔